وكتاب مبين آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل، زینت محفل، رونق محفل، جان محفل، پیر طریقت، پیکر خلوص و محبت و شفقت، امین امانات خواجگان چشت اہل بہشت، قاسم فیضان گنج شکر، حضور قبلہ پیر خواجہ احمد جمال چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ فرید پور شریف، اس پاک محفل میں تشریف فرما قابل قدر غلامان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رسول رحمت کی پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کی باادب حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور خواجہ صاحب کے جتنے متوسلین اور اس محفل کے جتنے منتظمین ہیں ان سب کو وہ سب کچھ عطا کرے جو رسول کرم کے نوکروں کو عطا فرماتا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ علماء نے، بزرگوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، بندہ جو نیکی بھی کرتا ہے اس میں دونوں چانس موجود ہوتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے، اس کی مہربانی، ہماری حالت کو دیکھ کر رد کر دے تو اس کی بے نیازی۔ وہ جو بھی نیکی آپ کرتے ہیں 50-50 چانس ہیں، رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے۔ سلام میرے آقا کی ذات پر، نبی کا ذکر وہ نیکی ہے جو قبول ہی قبول ہوتا ہے، رد ہوتا ہی نہیں، کیونکہ آقا کے ذکر میں اللہ کرنے والوں کی ذات نہیں دیکھتا، محمد عربی کی عظمت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے محفل میلاد شریف میں آپ جب بھی شامل ہوا کریں یہ نیت کر کے آیا کریں، آج ہم وہ نیکی کرنے جا رہے ہیں کہ جسے مالک رد نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کر دوں، میلاد ویسے بھی میلاد محبوب ہے، میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا اور آپ نے توجہ سے سننا ہے، یہ میلاد محبوب ہے، اس سے کسی مردود کا تعلق رب ہونے ہی نہیں دیتا، اور جو اس پاک محفل میں آ جائے اللہ اسے مردود رہنے نہیں دیتا۔ اس لیے آپ خوش ہو کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آیا کریں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا بندہ ہے جس کو زندگی کی ہر رات میں میرے آقا کا دیدار ہوتا تھا۔ اچھا، ایسی باتوں پر اگر آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنی تو اور کس نے کہنی ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ جتنے بزرگ تھے اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت شیخ محقق کو زندگی کی ہر رات میرے آقا کا دیدار نصیب ہوتا تھا، اور ان کی ڈیوٹی لگائی تھی میرے آقا نے کہ بر صغیر پاک و ہند میں میری حدیث پڑھاؤ۔ ایک ہے کسی مولوی کی ذمہ داری آپ لگا دیں، ایک ہے کسی کی ذمہ داری حضور خواجہ صاحب لگا دیں، اور وہ کتنا خوشبخت عالم ہے جس کی ڈیوٹی مدینے کے تاجدار لگائے۔
حضرت شیخ محقق کی ڈیوٹی حضرت نبی پاک علیہ السلام نے لگائی، عبدالحق تم میری حدیث پڑھایا کرو۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس کو زندگی کی ہر رات میں آقا کا دیدار ہو وہ کتنا نیک ہوگا۔ جس کی پڑھانے کی ڈیوٹی میرا نبی لگائے وہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کتنا مقبول و محبوب ہوگا۔ لیکن بھائی وہ شیخ محقق، ان کے وصال کا وقت آیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں ناز کے ساتھ پیش کر سکوں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پہ مجھے مان ہو۔ حالانکہ فرائض کے پابند، نوافل کے پابند زندگی ساری پڑھاتے ہوئے گزری، نہ پڑھنے پہ ناز، نہ پڑھانے پہ ناز، نہ سجدوں پہ ناز۔ آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ اب میں نے سمجھا شاید میں نے تقریر کی اور آپ کو ٹینشن کوئی ہو گئی ہے، ایک کو ذرا کم کر لیں بھائی۔ پھر سنیے توجہ سے، اتنا بڑا بندہ جس کو زندگی کی ہر رات میں میرے آقا کی زیارت ہو، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس کے مقبول ہونے میں جو شک کرے وہ بھی مردود ہے، اس لیے کہ آقا کا دیدار۔ اور میں اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں، جو مصطفیٰ کو دیکھ لے جہنم کی جرت ہی نہیں کہ اسے دیکھے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں۔ اور جو ہر رات میرے آقا کا دیدار کرے اور اس کے علم پر بحث ہی نہیں ہو سکتی، اس کے علم پہ نہ بولا جا سکتا ہے، نہ اس کے علم کو تولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کسی کتاب سے وہ علم نہیں ملتا جو محمد عربی کے دیدار سے علم ملتا ہے۔ بعض ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے مدارس میں نہیں پڑھا، اساتذہ کے پاس نہیں پڑھا، لیکن دیدار محمد نے ان کو وہ علوم عطا کر دیے کہ کسی کو ان کی ہوا تک بھی نہ لگے۔ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ بزرگ بڑے عظیم المرتبت بزرگ تھے اور وہ لوگوں کو کہتے تھے فلاں بیمار ہے نا، اس کے لیے دوائی نہ لو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی مر رہا ہوتا کہتے بھائی کفن شفن نہ لو، کفن لینے، اور بھائی یہ بچ جائے گا۔ کسی کو کہتے صبح آندھی آئے گی، بارش آئے گی، کسی نے کہا بابا جی یہ تو بتاؤ یہ اتنا علم تمہیں کیسے ہو جاتا ہے، یہ مر جائے گا یہ بچ جائے گا؟ کہا تم سو جاتے ہو، میں رات کو حضور کی کچہری میں حاضر ہوتا ہوں، حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں، اللہ سارا علم عطا کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ دیکھنے سے اتنا علم۔ اچھا اب چہرے پر ایک بات آ گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں آپ میں سے کون بندہ اس بات پر بولے گا اور کون نہیں بولے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جس چہرے کے دیدار سے خدا نظر آ جائے باقی چھپے گا کیا؟ میں اس جملے کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، میلاد کی محفل ہے، میں اس طرح نہیں گزرنا چاہتا۔ بھئی جس چہرے پاک کے دیدار سے خدا نظر آئے، یا اللہ جو بولے اسے بھی نبی کے چہرے کے جلوے ضرور عطا کرنا، میرے پاس اس سے بڑی دعا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو مزہ آئے تو بولنا وگرنہ نہ بولنا۔ اللہ کی عزت کی قسم، غلامان رسول اور بندگان خدا کو جنت میں بھی عطا کرنے کے لیے اللہ کے پاس اپنے دیدار اور اپنے محمد کے دیدار سے بڑھ کر شے ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ ہی سارا میرے پاک نبی کے حسن کا ہے۔ اور یہاں چہرے کی بات آ گئی ہے تو بالکل میں ابتدا میں عرض کر دیتا ہوں، ابو جہل آپ کو پتا ہے بدترین دشمن میرے آقا کا۔ سرکار نے فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی سخت ہے۔ اتنا بدبخت تھا اور اس کو بڑی فکر پڑی رہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا روز روز بڑھتا جا رہا ہے، غلاموں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے ملک شام سے 2 بندوں کو منگوایا، پیسے خرچ کیے۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، پیسے بے ایمان بھی خرچ کرتے ہیں، پیسے محمد کے غلام بھی خرچ کرتے ہیں۔ بے ایمان خرچ کرتے ہیں ذکر مٹ جائے، عاشق خرچ کرتے ہیں ذکر اونچا ہو جائے۔ چلے میں نے اشارہ کیا ہے، میں اب کھول کے بات کرتا ہوں۔ بھائی مال ابو جہل کا بھی خرچ ہوا، مال صدیق اکبر کا بھی خرچ ہوا، ابو جہل کا مال خرچ ہوا، نبی کا ذکر بند ہو جائے، صدیق اکبر کا مال خرچ ہوا، محمد کا ذکر بلند ہو جائے۔ جو نبی کے ذکر کو روکنے کے لیے مال لگاتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں، جو محمد پہ لٹ جاتے ہیں وہی آباد ہوتے ہیں۔ اچھا، آخر تک اگر آواز پہنچی ہو تو آخر تک سے آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی۔
میں دوبارہ جملہ دہراتا ہوں، جو نبی کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں، اور جو نبی پہ لٹ جاتے ہیں وہی آباد ہوتے ہیں۔ میرا اگلا جملہ سنیے، ارے بد نصیبوں کا مال نبی کی عظمت کے خلاف استعمال ہوتا ہے، خوش نصیبوں کا مال نبی کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ابو جہل نے دو بندے بلوائے، ایک چہرہ دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے یا جھوٹے کا، اور دوسرا وہ تھا نجومی۔ اب دونوں کو لے کر کے ابو جہل باب بنی شیبہ سے بیت اللہ شریف میں آیا۔ بیت اللہ شریف کے پاس میرے آقا جلوہ گر تھے۔ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوا تو اس نے اشارہ کیا آقا کی طرف کہ وہ دیکھو وہ بیٹھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ادھر سے چہرہ دیکھنے والے نے دیکھا اور ادھر سے میرے نبی کی نگاہ اٹھ گئی۔ میں حضرت خواجہ صاحب کے گھٹنوں پر ہاتھ لگا کے یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، میرے آقا کی نگاہ اٹھی، اس پر یہی کہوں گا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، جدھر نگاہ مصطفیٰ ادھر رحمت خدا۔ آپ میں سے جس کو یہ محسوس ہو وہ بولے اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ نہیں، ابھی آپ سارے نہیں بولے، اونچی آواز سے بولیں۔ حضرت خواجہ صاحب سے بے شک میرے بعد میں آپ نے پوچھ لینا ہے، آخر حضرت خواجہ ثنائے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، آپ نے گھر گھر میں اور آپ نے گلی گلی میں ہر مرید کو میلاد پہ کیوں لگایا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اے نبی کے نوکروں، آقا کی بزم سجا کے، جھنڈے لگا کے، محفل سجا کے، چراغاں کر کے، لنگر پکا کے، پھر جھولی پھیلا کے عرض کرو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ جس کا یہ یقین ہے وہی بولے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں، میرا پاک نبی کبھی کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ کرم کی بھیک مانگنے کی درخواست کی عادت تم اپنا لو، نگاہ کرم فرمانا تو میرے محمد کو آتا ہی ہے۔ اب دیکھیے، ادھر چہرہ دیکھنے والے نے میرے آقا کو دیکھا، ادھر سے میرے آقا کی نگاہ اٹھ گئی۔ بس آقا کی نگاہ کیا اٹھی کہ کایا پلٹ گئی۔ آپ جتنے لوگ ہیں سب نے سبحان اللہ کہہ لیا۔ یہ سپرے والے بھائی ذرا 2 منٹ بیٹھ جائیں، آپ پھر سنیے توجہ سے۔ میرے آقا کی نگاہ اٹھی، اور آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، یہ چہروں کی زیارت بھی واہ چیز ہے۔ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کہے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے دامن میں نیکی کوئی نہیں، اس کے دامن میں نیکی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ فرمائے گا اس سے پوچھو فلاں بستی میں میرا نیک بندہ رہتا تھا، کبھی اس کی زیارت کی تھی؟ بڑے ڈھیلے سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں، دامن میں نیکی اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اس سے پوچھو فلاں بستی میں میرا نیک بندہ دوست رہتا تھا، کبھی اس کی زیارت کی ہے؟ اللہ اکبر، اس سے پوچھا جائے گا، وہ بندہ کہے گا اس کی تو زیارت کی ہے۔ اللہ فرمائے گا جا، میں نے اپنے یار کی زیارت کی وجہ سے تجھے جنتی کر دیا۔ یہ چہروں کی زیارت بھی واہ چیز ہے۔ زیارت ولی کی ہو سبحان اللہ، اور اگر زیارت محمد عربی کی ہو۔ اچھا، وہ ابھی اس نے میرے پاک نبی کو دیکھا، نبی پاک نے اسے دیکھا، ابو جہل سے کہنے لگا یہ بتا اس چہرے والا کہتا کیا ہے؟ اب ابو جہل خود بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے کہا اس میں کیا شک ہے؟ اس کو ذرا دوبارہ میں دہرانے لگا ہوں، آپ فارغ ہوں تو میری بات سن لیں۔ اس نے کہا اس میں کیا شک ہے؟ ابو جہل نے کہا تیرا کھانا خراب ہو، بلایا تجھے میں نے، خرچہ میں نے کیا، اور یہاں آ کے تو کہتا ہے اس میں کیا شک ہے؟ اس نے کہا تیری ماری گئی ہے مت، آج تک میں نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں اس کو دوبارہ بیان کرنے لگا ہوں اور آپ کی غفلت کی نظر نہ ہو جائے، میں آقا کے حسن و جمال کی بات کر رہا ہوں۔ آج تک میں نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ ابو جہل تو جا جدھر دفع ہونا ہے، میں ادھر محمد کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس چہرے کا حسن بتا رہا ہے، یہ چہرہ اللہ کے نبی کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی پاک چہرہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ
کوئی معجزہ نہ دکھاتے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا۔ اس کو دوبارہ کہنے لگا ہوں، آپ کوئی معجزہ نہ دکھاتے، آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا، اس لیے کہ چاند توڑنا بڑا معجزہ ہے، پر چہرہ محمد کا مقابلہ تو نہیں نا۔ سورج موڑنا بڑا معجزہ ہے، پر چہرہ محمد کا مقابلہ تو نہیں۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں جان ہو تو بولنا، ارے سورج موڑنے سے صرف معجزہ نظر آتا ہے، چاند توڑنے سے صرف معجزہ نظر آتا ہے، اور محمد کے چہرے سے تو خدا نظر آتا ہے۔ اور دیکھیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کے عنوان کیا رکھے؟ کہا نور آیا، تمہارے پاس رسول آیا، میں نے رحمت للعالمین بھیجا، سراج منیر بھیجا۔ ذرا اس کا ترجمہ کر لیں، نور کہتے ہیں اسے جو خود روشن ہو، دوسرے کو روشن کرے۔ رحمت کہتے ہیں اسے جو مشکل کشا بھی ہو، حاجت روا بھی ہو۔ رسول کہتے ہیں اسے جس کے ذمے امت کی مشکلات کا حل ہو۔ اور سراج منیر کہتے ہیں اسے جو خود چمکے دوسروں کو چمکائے۔ اچھا یہ بہت ساری آیتیں ہیں، تقریباً 4 آیتوں کو میں نے لے لیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، حضور کو نور کہا گیا۔ سراج منیرہ، حضور کو سراج منیر کہا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ لقد جاءکم رسول، میرے نبی کو رسول کہا گیا۔ جلدی جلدی میری طرف دیکھ کے بات سننا۔ نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو، دوسروں کو روشن کرے۔ سراج منیر اسے کہتے ہیں جو خود چمکے دوسروں کو چمکائے۔ رحمت للعالمین اسے کہتے ہیں جو عالمین کے لیے مشکل کشا بھی ہو، حاجت روا بھی ہو۔ رسول اسے کہتے ہیں جس کے ذمے امت کی مشکلات کا حل ہو۔ میں حضرت کے گھٹنوں پر ہاتھ لگا کر یہ کہہ رہا ہوں، رب نے کہا او مشکل کے مارے ہوئے لوگوں، مشکل کشا محمد آ گیا۔ آپ میں سے جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہیں کم از کم یہ تو چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ آپ میلاد میں بیٹھ کر خواجہ صاحب کے پاس بیٹھ کر بھی نہ مسکرا سکے، مجھے تو بڑا دکھ ہے آپ اس پر نہ بولے۔ فرمایا غم کے مارے لوگوں، مشکل کشا محمد آ گیا۔ یا اللہ جو بولے اس کی مشکل کشائی میرا نبی کرے، ہاتھ کھڑا کر کے بولو۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، او غم میں پسے ہوئے لوگوں، مشکل کشا محمد آ گیا۔ اندھیرے میں زندگی گزارنے والوں، نور بانٹنے والا محمد آ گیا۔ دکھوں کے مارے ہوئے لوگوں، دکھ دور کرنے والا محمد آ گیا۔ اور میرا اگلا جملہ سنیے، اور جن کا کوئی نہیں ان کو دامن میں چھپانے والا محمد آ گیا۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو سارے مل کے کہہ لیں سبحان اللہ۔ آپ تو حضور خواجہ ثنائے محمد کے نوکر ہیں اور چشتی لوگ ہیں، مجھے تو حد ہے یار، آپ حضور کی اس بات پر بول نہیں رہے، اونچی آواز سے بولیں۔ اچھا میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں کیونکہ میرے جیسے سمجھ جائیں گے۔ خواجہ احمد جمال صاحب قبلہ اس علاقے میں تشریف لا رہے ہوں تو کوئی پیر بھائی کسی کو کہے یار آپ نے پانی دم کروانا ہے تو حضرت سے پھونک مروا لینا، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو حضرت سے دعا کروا لینا، اس کی حضرت کا تو آپ لوگوں کو بتائیں گے نا۔ اب میرا جملہ سنیے، جس کی تشریف آوری پہ رب بتائے۔ اچھا میں اب دعا کرنے لگا ہوں خواجہ صاحب کو گواہ بنا کر، یا اللہ جو نبی پہ بولے وہی محمد کے کھاتے میں جائے، جو نبی کے کھاتے والا ہے وہ اونچی آواز سے بولے، اور اونچی آواز سے بولے، سٹیج سے لے کر آخر تک آواز آئے۔ او بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی دنیا میں تشریف آوری پر رب اعلان کرے او کائنات والوں سنبھالنے والا محمد آ گیا، دامن کی پناہ میں لینے والا محمد آ گیا، بے کسوں کا کس آ گیا، بے چاروں کا چارہ آ گیا، غربت کے ماروں کا سہارا آ گیا، اور گناہگاروں کو دامن کی پناہ عطا فرمانے والا آ گیا۔ آپ جتنے اس بتائیے، رب جس کی آمد کا یوں اعلان کرے، اس کو میں اس لیے رک گیا ہوں کہ آپ سارے سبحان اللہ کہیں گے تو میں پھر بولوں گا۔
ارے رب جس کی آمد کا یوں اعلان کرے وہ مسلمان ہی کیا جو ماہی کے جشن کا اہتمام نہ کرے؟ اچھا رب نے خود بھی تو اہتمام کیا، کوئی تھوڑا اہتمام تو نہیں ہوا۔ کعبے پہ جھنڈا، آپ حضرات کوئی ٹینشن ہے تو دور کر دیں نبی کے نام پر، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں۔ اور میں چاہتا ہوں میلاد میں آپ خوش ہوں، آئندہ آپ کو خدا رسول خوش رکھیں۔ اب میرا پھر جملہ سنیے، بیت اللہ پہ جھنڈا لگوایا گیا، جبرائیل نے لگایا۔ اچھا آپ سارے نہیں ابھی سبحان اللہ کہہ رہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، بیت اللہ پہ جبرائیل نے جھنڈا لگایا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور میری طرف دھیان دے، میں اگلا کچھ کہنے لگا ہوں۔ بیت اللہ پہ جبرائیل نے جھنڈا لگوایا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مولوی جی خدا کے گھر پہ آمد محمد کا جھنڈا لگ سکتا ہے؟ بادشاہ بندے ہیں آپ، خدا کے گھر پہ جھنڈا لگ سکتا ہے، آپ کے گھر کو کیا ہوا ہے؟ اچھا آپ کہتے ہیں یہ بریلوی جھنڈے لگاتے ہیں، بریلوی بیچارے تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، دیوبندی بریلوی وہابی شیعہ یہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ اگلا جملہ، بعض لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں جی اور کس گھر میں لگا تھا؟ میں نے کہا کافروں کے گھر میں جھنڈے تھوڑے لگتے ہیں۔ آپ کو اگر سمجھ آئی ہوتی تو تڑپ جاتے، بھئی کسی اور گھر میں لگا تھا۔ میں نے کہا باقی گھر تھے کافروں کے، رب نے کہا محبوب تیرے چاہنے والے کے گھر پہ آج بھی جھنڈا لگا ہے، تو یاد رکھ لو میلاد کا جھنڈا عاشقوں کے گھر پہ لگتا ہے، گستاخوں کے گھر پہ نہیں لگتا۔ اچھا وہ جھنڈا کتنا تھا؟ اللہ اکبر، لگا تھا بیت اللہ پہ، آسمان سے نور باتیں کر رہا تھا۔ ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور نام بھی بتا دوں آپ کو پتہ ہی ہے، جناب جبرائیل سے رب نے جھنڈے لگوائے۔ لے آپ نے کسی کو بتانا نہیں، اپنے تک رکھنا ہے۔ رب نے جبرائیل سے جھنڈے لگوائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نبی کی آمد کے جھنڈے عزت والے لگاتے ہیں، ذلیل نہیں لگاتے۔ اچھا دوسرا کام کیا ہوا؟ امتالات الدنیا کلھا نورا، ساری کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں حدیث کے لفظ، امتالات الدنیا کلھا نورا، ساری کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ مشرق میں نور، مغرب میں نور، جنوب میں نور، شمال میں نور۔ اچھا آپ نور پہ بول نہیں سکتے؟ مغرب میں نور، مشرق میں نور، جنوب میں نور، شمال میں نور۔ میری طرف دھیان دے کے سنیے، نبی جلوہ گر ہوئے مکہ میں، کائنات ساری روشن ہو گئی۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ رب نے کہا لوگو جہاں مرضی رہتے ہو نور اسی کو ملے گا جس کا رابطہ محمد سے ہوگا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا جان سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں۔ سرکار نے فرمایا پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ اچھا اب میلاد کی محفل کو میں بے ذوقہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، آج تک آقا کی نعت پڑھنے والوں اور سننے والوں کا چہرہ نہیں بگڑا۔ پاکستان میں شیخ القرآن کہنے والے کا چہرہ بگڑا، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، مرا دبئی میں، چہرہ بگڑ گیا، اور پاکستان میں لایا گیا تو کسی کو دکھایا نہیں گیا۔ ضیاء الحق بھی جنازے میں گیا پر چہرہ نہیں دکھایا گیا، کہا اس کا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو پیار سے سننا، قرآن بھی نبی سے بے خبر ہو کے پڑھو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، کلام محمد علی ظہوری کا ہو نبی کی محبت میں پڑھو تو چہرہ سنور جاتا ہے۔ میں نے ویسے ظہوری صاحب کا نام لیا ہے، اس سے اوپر بزرگوں کا نہیں لیا۔ نبی کی نعت پڑھنے والوں کا چہرہ اس لیے نہیں بگڑتا، نعت شروع بعد میں ہوتی ہے، نبی دعا پہلے دیتے ہیں۔
حضرت عباس کو میرے نبی نے کہا پڑھو اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے. حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے نعت پڑھی، وہ سن لیجئے کیا ہے. اس میں سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یا رسول اللہ جس دن آپ کا میلاد ہوا تھا نا، زمین و آسمان آپ کے نور سے چمک اٹھا تھا. حضور اب میں آپ کے چہرے کی زیارت کر کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو بھی آسانی ہو. میرے نبی جس دن ولادت ہوئی زمین و آسمان پہ چمک ہو گئی نبی کے نور کی. بھائی جی اے ذرا خدا دا واسطہ جی اس جملے نو ذرا توجہ نال سنو. حضور پہلے دن ولادت والے دن زمین و آسمان چمک اٹھے. ہن اگلا جملہ میں آکھن لگا تے جدوں یہ نور جوانی چڑھیا ہونا ہے. آپ سے سبحان اللہ نہیں کہی گئی نبی کے نور پر. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضور کی موجودگی میں کہا، میرے نبی نے روکا نہیں، یہ عباس کیا کہہ رہے ہو؟ آقا نے سن کے دعا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں کی گود میں ہو تو کائنات کو چمکا دیتا ہے. جب اس نے اعلان نبوت کیا ہوگا تو نور محمد کا عالم کیا ہوگا. اور حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا. اور اس نور کی روشنی کتنا تھی؟ کہتی ہیں بیٹھی تھی میں مکہ میں، دیکھ رہی تھی شام کے محلات. اس کو ذرا میں دوبارہ کہہ لوں، بیٹھی تھی میں مکہ میں، دیکھ رہی تھی میں شام کے محلات. میں پوچھنا چاہتا ہوں مولوی اگر تجھ میں حیا ہو تو اتنا بتا، جو نبی اپنے نور سے ماں کی آنکھ کو اتنا تیز کر دیتا ہے، اس محمد کی اپنی آنکھ کا عالم کیا ہوگا؟ تو روتا ہے دیوار کے پیچھے، دیواروں کی کیا جرت ہے کہ نور محمد کے آگے حائل ہوں. نبی کا نور وسیلہ بن گیا، نہ کوئی دیوار رکاوٹ بن سکی، نہ کوئی پہاڑ رکاوٹ بن سکا. یہ تو نور محمد کے وسیلے سے. سیدہ آمنہ کی نگاہ کا عالم ہے، محمد عربی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے حضور علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت کعب. حضرت کعب نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہی کہتے ہیں آقا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں. اچھا یہ میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کے دور میں جو بھی نبی کا چہرہ دیکھتا اس کا نعت نبی پڑھنے کو جی چاہتا، اور میرے نبی نعت سنتے تھے، پسند کرتے تھے. فرمایا کعب پڑھو، تم پڑھو میں سننا چاہتا ہوں. اب حضرت کعب نے نعت پڑھی اور اس نعت کا ایک مصرع آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں. سرکار کی موجودگی میں کہا ان الرسول لنور یستضاء بہ. رسول اللہ نور ہیں اور پوری کائنات میں ساری روشنی میرے محمد کی ہے. اچھا آپ میں سے جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کے نور پر خوش ہوا ہے ذرا ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے سبحان اللہ کہہ لیں. آپ سب نے سبحان اللہ کہی ہے. چلو جو نہیں کہہ سکے دوبارہ کہہ لیں. حضور میں سرکار کی موجودگی میں کہا کہ آپ نور ہیں اور پوری کائنات میں روشنی آپ کی ہے. نبی پر فرض ہے اگر کوئی غلط بات کرے تو نبی اسے روکے. حضور فرما دیتے تم میرے سامنے مجھے دیکھ رہے ہو، میری دو آنکھیں بھی ہیں، میرے دو ہاتھ بھی ہیں، میرا چہرہ بھی ہے، میرے گھٹنے بھی ہیں، میرے پاؤں بھی ہیں، میری بشریت کو دیکھ کر کے پھر بھی مجھے نور کہہ رہے ہو. حضور ایک جملہ ہاتھ مجھے دے، میں ہاتھ چوم کر کے کہنے لگا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنا بے غیرت ہے تو نے تو دیکھا ہی نہیں، تو نے تو دیکھا ہی نہیں اپنے جیسا کہہ رہا ہے. وہ کمینے ان کی مان جنہوں نے دیکھ کے نور کہا ہے. اگر آپ کے اندر جان ہوتی تو اونچی آواز سے بولتے اللہ کی قسم تو نے تو دیکھا ہی نہیں، تو نے تو دیکھا ہی نہیں اور تو اپنے جیسا کہتا ہے. اوہ ان سے پوچھ جنہوں نے دیکھا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں جس نے دیکھا ہے وہ سارے پکار اٹھے محمد
اور یہ پتہ نہیں کس مغالطے میں ہے. یہ حضور علیہ السلام کھاتے تھے, حضور علیہ السلام پیتے تھے, حضور علیہ السلام چلتے تھے. اور میں نے کہا جاہل جنہوں نے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہے وہ کہتے ہیں محمد جیسا کوئی نہیں. جنہوں نے ساتھ بیٹھ کے پیا ہے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو اونچی آواز سے بولو. عجیب بات ہے جی, نبی نے تو رشتے کیے تھے, اور میں نے کہا تیرا بیڑا غرق کو جن سے رشتے کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد جیسا کوئی نہیں. جن کو رشتے دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. میرا جملہ سن لیں, جس کا نبی سے ذرا بھی رشتہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے بعد مصطفیٰ ہے, خدا ہی جانتا ہے مصطفیٰ کیا ہے. حضرت کعب نے کہا ان الرسول لنور. اچھا آپ سارے یا تو آپ کی زبان بندی ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے, اور اللہ کے بندے اس پر تو گونج پڑ جائے یہاں سے وہاں تک. نہیں, حضرت خواجہ صاحب ہر سال آپ کے ہاں تشریف لاتے ہیں, ابھی بھی آپ کو بتانا پڑے کہ عظمت نبوت پہ سبحان اللہ کہتے ہیں. جو بندے خوش ہیں نبی کی عظمت پر ہاتھ کھڑا کریں نا. او بھائی جی ہم تو چشتی لوگ ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کیا. وہ اور ہوں گے جن کو تقوی طہارت پہ مان ہوگا, اگرچہ چشتیوں کو رب نے جو تقوی و طہارت عطا کیا ہے جن کا ایک فرید زہد الانبیاء ہے. میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں تقوی و طہارت نہیں ہوتا, لیکن یاد رکھنا سلسلہ چشتیہ کی دو چیزیں ایسی ہیں جو معراج پہ پہنچی ہوئی ہیں. ایک ہے محبت, دوسرا ہے ادب. وہ چشتی کیا جو عظمت نبی پہ بولے نا, اور وہ چشتی کیا جو کی چمک دکھائی دیتی ہے وہ اونچی آواز سے بولے, ہر بندہ نہ بولے. میں چاہتا ہوں ہر بندہ اونچی ہاتھ کھڑا کر کے بولے اور اونچی آواز سے بولیں. غریب نواز میں چمک مدینے کے تاجدار کی, کتب پاک میں چمک مدینے کے تاجدار کی, نظام پاک میں چمک مدینے کے تاجدار کی, قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی میں چمک مدینے کے تاجدار کی, نظام پاک میں چمک مدینے کے تاجدار کی, صابر پاک میں چمک مدینے کے تاجدار کی, غوث پاک میں چمک مدینے کے تاجدار کی. میں تھوڑا سا آگے آؤں, خواجہ سلیمان توسری میں چمک مدینے کے تاجدار کی. بھولے نہ رہنا کائنات میں جتنے ہزار حضرات چمکے یا جتنے مزارات چمکے, ان سب میں چمک محمد کی ہے. چمکتا وہی ہے جسے محمد چمکاتا ہے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہہ لو سبحان اللہ. اور آپ کا تعلق تو فرید پور شریف سے ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں سٹیج والوں سے لے کر آپ کو کس نے چمکایا. یہ ٹوٹے پھوٹے روڈوں میں اس مرد قلندر نے ڈیرا لگایا. یہ زمانہ کیوں کھچا چلا آیا. ارے بات یہ ہے جس ثنائے محمد نے ثنائے محمد کا فریضہ نبھایا, محمد نے اس ثنائے محمد کو خود چمکایا. اسی لیے تو بریلی سے یہ پیغام آیا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دل لگایا ہے لوگوں نے, عرصہ ہو گیا مجھے بھی, باقاعدہ ٹولیوں کی ٹولیاں نکلتی ہیں. مزارات پہ جانا شرک, داتا کوئی نہیں ہے, بابا کے دروازے پہ جانا شرک, فلاں پہ شرک. اب اس سے اگلا ظلم کیا, دہشت گردی دھماکے کیے, بندے مرے وہاں پر. میں نے کہا پاگل ہو, جن چراغوں کو نبی روشن کرے. سبحان اللہ, آپ سے ایسے ہی کہی جاتی ہے, جن چراغوں کو نبی روشن کرے. اگر آپ اس طرح نہیں بولے تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ارے بے وقوف کہیں کے, محمد کے نور کو پھونکوں سے کیسے بجھائے گا. مزار داتا کا ہے, چمک میرا محمد رہا ہے. مزار بابا کا ہے, چمک میرا محمد رہا ہے. اور مزار صدائے محمد کا ہے, چمک میرا محمد رہا ہے. کائنات میں روشنی جہاں جہاں بھی ہے وہ ساری روشنی میرے محمد کی روشنی ہے. ان الرسول لنور, بے شک رسول اللہ اللہ کا نور ہے.
پوری کائنات میں روشنی ہے میرے نبی کی. اگر آپ میرے ساتھ مل کر کے اس بے سرے سے انداز میں پڑھ لیں گے تو بڑا مزہ آ جائے گا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اگر سارا نور آپ بول سکتے ہو تو بولیں. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا، بولیں جس کا سارا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں مزار روشن ہے نور محمد سے، دل روشن ہے نور محمد سے، ذہن روشن ہے نور محمد سے، افکار روشن ہے نور محمد سے، محفلیں روشن ہے نور محمد سے، چہرے روشن ہے نور محمد سے. اللہ کی عزت کی قسم قبریں روشن ہے تو نور محمد سے. میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں اور آپ اس سے یقیناً سوچ لیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلما. فرمایا یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں. قبروں میں کوئی چراغ نہیں ہوتا، قبروں میں کوئی چراغ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی باری، نہ کوئی روشن دان. حضور نے فرمایا قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں تو یا رسول اللہ اندھیرا ہی رہتا ہے؟ فرمایا نہیں، فَإِنِّي أُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ. جس قبر پر میں محمد نگاہ کر دیتا ہوں اس قبر میں اجالا ہو جاتا ہے. مجھے دکھ ہوگا اگر کوئی سنی اس بات پر نہ بولے تو. نہیں میں اب آپ سے ترلے نہیں مارنے لگا، میں دعا کرنے لگا ہوں یا اللہ جو بولے اسی کی قبر میں میرا نبی اجالا کرے. سٹیج سے لے کر آخر تک ہاتھ اٹھا کر بولے اور اونچی آواز سے بولے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں حضور فرماتے ہیں قبروں میں اندھیرا ہے، سویرا مجھ محمد نے کرنا ہے. کیا مطلب؟ میرے غدار بن کے نہ مرنا، میرے وفادار بن کے مرنا. سن لو یہ جملہ، غداروں کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، نبی کے آنے سے وفاداروں کی قبر میں سویرا ہوتا ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. یا اللہ جو بولے اس کی قبر کو بھی اسی طرح آباد کرنا. اب بھائی جی سفید بال آ گئے ہیں، کیا پتہ کب موت آ جائے. مدینے کے تاجدار بھرے مجمع میں مان ہے، زندگی بھر غداری نے کی، تیرا ترانہ پڑا ہے. اگرچہ اعمال میں کمی ہوگی لیکن کہلاتے تو آپ کا ہے. میں اب یہ جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا. اصحاب کہف کا کتا پار لگ جائے گا تو محمد کا مقدہ بھی پار لگ جائے گا. لوگوں نبی کے در کے فقیر بن جاؤ، دونوں جہاں کے امیر بن جاؤ. آگ لگاؤ اس فکر کو جو تمہیں تیرے رسول کا مقدہ نہ بننے دے. زمانے کو بتا دو جیئے گے نبی کے فقیر بن کے، مریں گے نبی کے فقیر بن کے، اور اٹھیں گے محمد کے فقیر بن کے. میں نعرہ خود لگواتا ہوں اور آپ سارے جواب دیں. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. کوئی بندہ چپ نہ رہے. حق فرید، حق فرید، فیضان حضور خواجہ ثنائے محمد. اللہ کے بندو آپ تو مرید ہی ان کے ہو جو ہیں ہی ثنائے محمد. تو آپ حضور کی ثنا پہ نہیں بولیں گے تو اور پھر کون بولے گا؟ اور دیکھیں یہ خدا نے کیسی قدرت ہے اللہ کی. بزرگوں نے نام ثنائے محمد رکھا، آپ کا کام ثنائے محمد بن گیا. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ یار تم میلاد کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ساڑھی مجبوری ہے، ساڑھا تو پیر ثنائے محمد ہے. اچھی آواز نال بولو نا.
اگلا جملہ حضرت صاحب کیا کمرے تے چمکے کوئی بندہ پوچھے بھئی اوے فرید پور شریف والے ہو تسی میلاد کیوں کرتے انہوں نے کہا بھائی جی اسی ثنائے محمد دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتے کہ میلاد چھڑ دئیے پھر تے غداری ہے ثنائے محمد نال تے مرید کی جڑا پیر دا غدار ہوئے او قسمت والے ہو تو آنے ہاتھ وچ بھی ثنائے محمد تو آنی قسمت وچ بھی ثنائے محمد تو آنی زبان تے بھی ثنائے محمد تے تو آنے جلسے وچ بھی ثنائے محمد اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں پھر خدا کی قدرت دیکھیں عنوان ثنائے محمد ہو عنوان ثنائے محمد ہو تو مسند پر بیٹھنے والا بھی احمد جمال یہ بھی ثنائے محمد کے رنگ میں رنگے ہوئے اونچی آواز سے بولو مجھے آپ ایک ایمانداری سے آپ بات بتائیں میرا نظریہ یہ ہے حیا والا مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کی اولاد میں بھی اپنے پیر کو دیکھے اگر خواجہ ثنائے محمد تشریف لاتے تو وہ خود ہوتے آج جب خواجہ احمد جمال تشریف لاتے ہیں تو حیا والوں کے لیے یہی احمد جمال ہیں یہی ثنائے محمد ہے ہمارا تو کام حضور نے فرمایا قبروں کو روشن میں کرتا ہوں اونچی آواز سے بولو قبروں کو روشن میں کرتا ہوں یا اللہ جو بولے اس کی قبر کو میرے نبی کی آمد سے روشنی ملے اونچی بولو اور اونچی بولو اور اونچی بولو میرے نبی نے فرمایا قبروں کو روشن میں کرتا ہوں اب جو لوگ کہتے ہیں قبریں گندی ہوگی ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا جن کے لیے نبی کچھ نہیں کرتا ان کی قبریں گندی ہوتی ہیں اور جس قبر میں نبی کرم فرماتا ہے رب آنے والے کی اوقات نہیں دیکھتا محمد کی ذات دیکھ کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے حضرت کعب نے کہا حضور آپ تو نور ہیں اچھا حضور کے نور ہونے پر خوش ہو کر بولیں حضور آپ تو نور ہیں میرے نبی نے روکا نہیں بلکہ آکر کیا کیا اپنی چادر مبارک اتار کے جو اوپر پہنی ہوئی تھی حضرت کعب کو انعام میں دے دی آج کل بعض کنجوس قسم کے لوگ بعض مولویوں کو بڑی تکلیف ہے جی نعت خانوں کو پیسے اتنے ہوتے ہیں اتنے اللہ کے بندے جلتا کیوں ہے لوگی دے اپنے پتروں دے اتے ویلاں شیلاں سٹ کے مراسیوں رجا سٹ دن نعت خانہ دا پتہ ہی اے مراسی کی دن اے کوئی پیو دا ناک لے کے تنی نہ لیندے نام محمد لے کے لیندے پاگل ہیں تو کیوں جا مولوی ہیں تینوے پٹی پڑھائی کی نے میرے نبی نے چادر عطا کی نعت خان کو اب مولوی مجھے بتا آج اگر کوئی کروڑوں روپے بھی دے تو کروڑوں روپے بھی مصطفیٰ کی چادر کی قیمت تو نہیں نہ بن سکتے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دیں میرے نبی نے چادر عطا کی چادر اب چادر دی نا تو ایک پہلے ان سے پہلے مسلمان ہونے والے جو صحابی تھے انہاں کہے کعب نواں نواں مسلمان ہوئے فائدہ چکی ہے انہاں کہے کعب بڑی لمبی چوڑی قیمت لائی کو 15,000 یا 18,000 درہم قیمت دسی کہ اے چادر میں دے دے اتنے 1000 درہم لے لے انہوں نے پتا سی عام چادر لینی ہوئے تھے اتنے دی نہیں آن دی پر اس چادر دی اتنا قیمت پہ لاندن انہوں نے کہا حضور کلمہ میں جی ہون پڑے ہے پر ہے تے مسلمان ہی ہے نا اینی نہ کرو ہون میں نو درہمان دی لالچ پہ دن دے ہو اتنے 1000 تسی میرے تو سینئر مسلمان ہو میں نو اے دسو نبی دی چادر دا اتنا ہی مول لے انہوں نے کہا حضور اپنے پاس رکھو میں نبی کی نسبت کی چادر ہے اسے نہیں بیچوں گا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی نے کہا آپ نور ہیں نبی نے دیا انعام آپ میں سے جو خوش ہوا ہے وہ بولے باقی کوئی نہ بولے اچھا صحابی نے کہا آپ نور ہیں نبی نے دیا انعام بس مسئلہ سمجھ لیں نور کہنے والوں سے حضور خوش ہوتے ہیں نور کہنے والوں سے حضور خوش ہوتے ہیں
اب ہر کسی کی مرضی ہے، وہ نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو نور مانے، نبی سے دور رہنا چاہتا ہے تو آپ صاحب فطور بن کے رہے۔ نبی ہیں بھی نور، تھے بھی نور، ہوں گے بھی نور۔ اچھا آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد، ابو جہل کو چہرہ دیکھنے والے نے کہا میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، سچے کا چہرہ ہے۔ اب ابو جہل اس نے کہا لے خرچہ میں نے کیا، بلایا تجھے میں نے، اور تو نے میری ناک کٹوا دی۔ شام سے میں نے بلایا تھا، تو ادھر ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا چپ کر، تو بدبخت ہے۔ اچھا ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں، گستاخوں کو ویسے ناک کی فکر ہوتی ہے، ناک ہوتی تو نبی کی خوشبو نہ آتی۔ نبی دے بے ادب ہوندے ہی بے نکے نے، انہاں دا نک نہیں ہوندا، ایویں تھوتھنیاں ہوندیاں نے۔ خدا دی قسم میں اس نوں نک ہی نہیں کہندا جنہوں خوشبو محمد نہ آوے، تے بے نکے نے۔ اچھا ہون او دوسرا نجومی بچیا سی، ہن نجومی آکھن لگا، نجومی نو ابو جہل آکھا گل سن، ایک دا تے ایتھے ہی گیا ہی کم ہو، ہن کلہ تو ہی رہ گئے تے خیال کریں میری نک نہ وڈوا دیں، میں خرچہ کیتا ہے۔ انہیں کہا تو فکر ہی نہ کر، میں نو لے تے چل۔ اے ساڑھے بھی بڑے عجیب قسم دے حالات نے۔ آج کل تے خیر لاہور میں اتنا نہیں ویکھیا، نہیں تے لاہور بڑی بیماری سی، قسمت کا حال پوچھئے۔ او بالکل سخت دوپہر دے ٹائم دھپے بندہ مرن دے تے لوکاں نو قسمت دا حال دسن دے، میں کہ صدقے جاواں جڑے دے کوئی حال پوچھن دے۔ جس ٹائم کتے بھی چھاویں بیٹھے ہوندے تے نال نجومی نے اپنے نال لے ہوندا پروفیسر صاحب، تے میں بڑا چڑیا اودوں دا پروفیسراں کولوں، لیکن میں بعد پتہ چلے کہ پروفیسر تے پڑھے لکھے بھی ہوندے نے۔ اور قبلہ انہاں دی بھی عجیب حالت ہے جی، توتے کولو قسمت دا حال، نالے دار پہ دیتے توتا میں نے قسمت دا حال دس۔ اب میں کہ ڈب مر رہے ہیں اشرف المخلوقات ہو کے توتیاں دے پیچھے لگا پھرنا ہے۔ میں تنو حضرت خواجہ ثنائے محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے سجادہ نشین دی موجودیت دساں، تینوں کیڑی ضرورت ہے توتیاں وال جان دی؟ جے گڑبڑ ویکھیں توتے چھڈ نبی تے درود و سلام شروع کر دے۔ آئیے تو نہ سمجھ۔ اچھا خدا دا واسطہ جے کلپ کٹ کے کوئی ہور نہ سمجھے، توتیاں تو مراد میں دعوت اسلامی نہیں لے رہا، میں انہاں نجومیاں دی گل کرن دیا۔ آج کل لوگ بے غیرت نے اپنی مرضی دے کلپ بنا لیندے نے۔ اچھا او تسی جڑے نا انہاں دے پیچھے نہیں پہنا کہ جناب توتا پرندہ بتائے گا۔ میں کلمہ پڑھ کے کہنے لگا ہوں، جس بندے کو مقدر میں گڑبڑ دکھائی دے، ستارہ گردش میں دکھائی دے، اللہ کی عزت کی قسم وہ درود و سلام کا وظیفہ شروع کر لے، سارا مقدر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ کسی پیر کا بتایا ہوا نہیں، میرے نبی کا بتایا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جو درود پڑھے، اگر وہ خدا سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اللہ بن مانگے اس کے سارے کام سیدھے کر دے گا۔ حضور کی امت کو کیا ضرورت ہے دھکے کھانے کی؟ تو انہوں اس تو اگلی گل دسا، درود و سلام دا وظیفہ پڑھ، داتا دی چوکھڑ چوم، بابا دی چوکھڑ چوم، جنہ دا مرید ہے انہاں کل جا۔ ایک اور مشورہ بھی تو انہوں دے ہیں، تو آڑا ساڑا ایک اور بھی بڑا بیڑا غرق ہوندہ ہے، بیعت کسے پیر دی؟ سانو مولوی یہ مت لائیے۔ میں کہا جدی بیعت ہے عقیدہ ہو دے کلو سکھنا، جنہیں لایا گلی ہو دے نال ٹور چلی۔ نسبت بابا فرید سے عقیدے فرید کے دشمنوں سے سیکھے گا۔ غداری نہ کر، بیعت بھی عقد ہے، اس میں پلیتی نہ کر۔ بیعت میں بندہ بک جاتا ہے، اب جب تو بک چکا ہے تو مالکوں کی مرضی ہے، جیسے رکھے ویسے رہے۔ اب وہ جو چہرہ دیکھنے والا تھا نا وہ تو ہو گیا، اس نے کہا میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، یہ سچے نبی ہیں۔ نجومی صاحب پہنچ گئے سرکار کے پاس، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے۔ نجومی پاس گیا، جتنا کسی کے کرتوت ہوتے ہیں ویسے کرتے، کہتا ہے جی بتاؤ بارش ہوگی؟ ہائے میرا نبی پھر میرا نبی ہے۔ سرکار نے فرمایا نجومی تو ہے یا میں؟ تو بتا۔ اس نے زیچہ شیچہ بنایا، زیچہ بنا کے اوقات ہی یہی تھی، اس نے کہا جی بارش ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا جلدی نہ کر، پھر سوچ لے۔
ابو جہل وچوں تکڑا انہیں کہا چلو کوئی گل ہوئی نا، کہتا بارش ہوگی، میرے پاک نبی نے فرمایا نہ جلدی نہ کر، پھر سوچ۔ اس نے کہا جی بارش ہوگی، میری طرف دیکھنا اب۔ میرے آقا نے یوں کیا، فرمایا نہیں ہوگی، اونچی آواز سے بولو، یوں اشارہ کیا، نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ ابو جہل نے کہا تیرا کھانا خراب ہو تو بھی گیا، ابھی تو مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ پکار اٹھا، اس نے کہا کم بخت ہے تو ابو جہل، میں نے زیچہ بنایا، آسمان کے ستارے جڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، کلمہ نہ پڑھوں اس کا جو زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرے تو ستارے ادھر ادھر ہو جائے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی کو اللہ نے شان ہی ایسی عطا کی ہے، میرے پاک، اسی لیے تو اللہ پاک نے حضور پر نبوت ہی ختم کر دی۔ کیوں؟ فرمایا مجھے منوانے کے لیے محمد کا منہ کافی ہے، اب نہ دوسرا محمد خزانے میں ہے نہ کسی اور کو بھیجوں گا، قیامت تک جس نے مجھے ماننا ہے دیکھے محمد کو مانے مجھے۔ اور ہم ان پاک محفلوں میں، میلاد شریف کی پاک محفلوں میں ہم لوگوں کو یہی درس دیتے ہیں، تباہی سے بچنا ہے، آقا سے تعلق مضبوط کر لو۔ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں، میں سادہ سی بات کرنے لگا ہوں اور میں کسی کو کوئی گالی گلوچ نہیں دینے لگا جی میں دیوبندی ہوں، میں وہابی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہ ہوں۔ میں کہا یار پتہ نہیں تو کیا کیا ہے، ایک بات یاد رکھ لے، قبر میں نہ دیوبندی نے بچانا ہے، نہ وہابی نے بچانا ہے، نہ شیعہ نے بچانا ہے، نہ کسی اور نے بچانا ہے، قبر میں نبی نے بچانا ہے، تو تعلق نبی سے جوڑنا۔ یہ میلاد شریف کی جو محفل ہوتی ہے، اگر کسی کلمہ پڑھنے والے کو بھی اچھی نہ لگے تو کسی مولوی سے مسئلہ نہ پوچھے، قرآن پر ہاتھ رکھ کے پھر دل سے پوچھے کیسا امتی ہوں، محفل نبی کی ہے اور جل میں رہا ہوں۔ شیطان بڑی نامراد قسم کی شے ہے، وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر نبی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سلام حضرت خواجہ احمد جمال چشتی صاحب کو، جنہوں نے اپنے والد بزرگوار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو اچھے انداز سے صرف نبھا ہی نہیں رہے، اس کام کو بڑھا بھی رہے ہیں، اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ رب نے فرمایا محبوب جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے تیرے چرچے بڑھتے جائیں گے۔ میں بھی حضرت کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا ہوں، جہاں بھی جاتے ہیں جشن پہلے سے بڑا، جشن پہلے سے بڑا، اس میں ہماری کوشش کو وہ دخل نہیں جتنا رب کے کرم کو دخل ہے، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے۔ میں حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں 100% کہ تعمیل ہو، اور آپ بہت شفقت فرماتے ہیں۔ میں سر بزم آپ کی شفقتوں کا سلام اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرے ساتھ ایک نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اور یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اسلام، اسلام، پاکستان، فیضان حضور خواجہ ثنائے محمد، آستانہ عالیہ فرید پور شریف، حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب۔ صرف 2 سے 3 منٹ میں 2-3 شعر یا ایک حدیث پڑھتے ہیں مولانا شیر محمد۔